الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جمادی ثانیہ کی جمادی الآخرہ کی 22 تاریخ ہے اور یہ ثانیہ اثنین کا یوم وفات ہے. محسن اسلام، محسن پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی ثانیہ کو وفات پائی تھی. علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب ہے، اور اگر ایک دم سے امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری کندھوں پر نہ آ جاتی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 2 سال پہلے ہو جاتی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت اور پھر ایک دم پورے عرب میں کہیں بغاوت ہے اور کہیں ارتداد ہے اور کہیں جھوٹے مدعیان نبوت نے مجمع اکٹھا کر لیا. ایک دم اسلام کو خطرے میں دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور ایسے کھڑے ہوئے کہ تاریخ میں ایسے کھڑے ہونے کی مثال نہیں ملتی. فرمایا اَوَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ کیا دین کا نقصان ہوگا حالانکہ میں زندہ ہوں؟ نقصان نہیں ہونے دیا. بعد میں کہا کرتے تھے علماء کہ مُعْضَلَةٌ وَلَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا، کہ بڑا امتحان کا وقت ہے لیکن ابو بکر موجود نہیں ہے. 2 سال کے اندر دوبارہ سے دین کو جزیرۃ العرب میں جما کر اور حدود سلطنت میں اٹھنے والے ہر فتنے کو دبا کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ذمہ داری پوری ہو گئی تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آسان نہیں ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس بات کو ذکر کروں اور کس بات کو نظر انداز کروں. کوئی بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایمان لانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نگاہ بھر کر دیکھ لیا، وہ جنتی ہے. دیکھ بھی نہیں سکا، نابینا تھا یا ادب کی وجہ سے آنکھیں جھکی رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گیا، جنتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آقا کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ دیکھا ہے، کتنی مرتبہ دیکھا ہے. اور وہ رات
کہ جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، اس رات میں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکٹکی بندھی ہوئی ہے۔ آنسو گرے تو آنسو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ہی گرے، پوری رات دیکھنے کو ملی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے، گرمیوں کی رات اور صحرا کی رات، آسمان پر دور دور تک ستارے چٹک رہے تھے۔ میں نے آقا سے پوچھا کہ کوئی ہوگا ایسا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کے برابر ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ کو دھچکا لگا، حیران ہوئی، کہنے لگی وہ ابھی اور میرے والد؟ کہا ابو بکر کی کیا بات کرتی ہو؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیاں شمار کی جائے تو وہ عمر کی پوری زندگی سے بڑھ جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن کیسے کر رہا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکال دیا تھا، کافروں نے مکہ کے اندر رہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناممکن بنا دیا، تو حضور کہاں گئے؟ سیرت بتلاتی ہے کہ حضور ابو بکر کے گھر گئے۔ جب مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہنا ناممکن بنا دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور پھر دونوں دوست نکلے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ نشانات قدم سے مکہ والے پہچان نہ سکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڑیاں اٹھا لی تھی اور پنجوں کے بل پتھریلی زمین پر چل رہے تھے تاکہ نشانات قدم سے پکڑ نہ لیا جائے۔ نازک پنجے اور نازک تلوا تھوڑی سی دیر میں ہی لہو لہان ہوا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اکیلا آدمی غار ثور کی چڑھائی چڑھنے لگے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت دشوار پہاڑ ہے، اور تمام کتابیں متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور تھے، دبلا پتلا جسم تھا اور بہت ہی کمزور سی شخصیت تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھے، اور پھر جب غار میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا تو آقا سے درخواست کی کہ آپ ٹھہریے، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے اور اس غار کی صفائی کی، اور اس غار میں جو سوراخ تھے ان تمام سوراخوں میں اپنی جو اوپر کی چادر تھی، عربوں کا لباس وہی تھا جو آج کل احرام کا لباس ہوتا ہے کہ چادر کے نیچے کوئی کرتا پہنا ہوا نہیں تھا، وہی چادر تھی، اس چادر کو لیا اور اپنا اوپر کا بدن برہنہ کیا اور وہ چادر پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں لگاتے رہے۔ 2 سوراخ رہ گئے، باقی سوراخوں کو تو بند کر دیا، 2 سوراخ رہ گئے۔ اب بیٹھے اور اپنے پاؤں پھیلا لیے اور دونوں ایڑیاں مضبوطی کے ساتھ ان 2 سوراخوں پر جما دی، اور پھر آقا سے عرض کیا کہ اب آپ اندر آ جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے، تھک چکے تھے اور دشوار سفر کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زانوں پر لٹایا اور عرض کیا کہ اب آپ سو جائیے۔ اور جن سوراخوں پر ایڑیاں لگائی تھی انہی سوراخوں میں سانپ تھا۔ کالے سانپ کی ابوبکر سے دشمنی شروع سے وہ اسی سوراخ میں موجود تھا، اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈھسا،
سانپ کا زہر اور پہاڑی سانپ کا زہر اور کالے سانپ کا زہر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہر کو برداشت کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ آواز نکلے نہ میرا جسم حرکت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو آواز نہیں نکلی اور بدن نے حرکت نہیں کی، لیکن زہر کی شدت ایسی تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اپنی گود میں لیا ہوا تھا اور ایسے نظارہ کر رہے تھے کہ آنسو گرے تو زمین پہ نہیں گرے، وہ آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا سانپ نے ڈس لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو قریب کیا اور اپنا مبارک لعاب لگایا اور اس موقع پہ دعا کی کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا رفیق بنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو ایسا قبول کیا، قرآن میں کہہ دیا ثانی اثنین، حضور اول ہیں اور ابو بکر ثانی ہیں، حضور اول ہیں اور ابو بکر ثانی ہے، اسلام لانے میں بھی ثانی ہے اور دین کی خاطر اپنا جان اور مال لگانے میں بھی حضور کے ثانی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، غار میں بھی حضور کے ثانی ہیں اور مزار میں بھی حضور کے ثانی ہیں، اور امت کا بار اٹھانے میں بھی حضور کے ثانی ہیں اور جنت کے دیار میں بھی حضور کے ثانی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں گے اور امت کے اندر سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ میری سب سے بڑی دوستی اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے، لیکن سب سے بڑی دوستی اگر اللہ سے نہ ہوتی تو پھر میری سب سے بڑی دوستی ابو بکر سے ہوتی۔ اشارہ کر دیا کہ اللہ کے بعد میری سب سے گہری دوستی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلا کہتے ہیں سب سے بڑی دوستی کو۔ تو فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر اللہ کے علاوہ میری کسی سے سب سے بڑی دوستی ہوتی تو ابو بکر سے ہوتی۔ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ کو ہم میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے عرض کیا اور عورتوں میں؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی، کہ مجھے سب سے زیادہ محبت مردوں میں ابو بکر سے ہے اور عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت ابو بکر کی بیٹی سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے صاحبزادے محمد، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب ابا جان کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر کا۔ انہوں نے پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا عمر کا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب تیسری مرتبہ پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اور پھر آپ کا مرتبہ ہے؟ سوال پوچھنے کی بجائے میں نے یوں کہا کہ پھر آپ کا مرتبہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں کون؟ میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سے سنا کہ میں اور ابو بکر اور عمر، اور ہم کہا کرتے تھے کہ حضور آئے اور ابو بکر آئے اور عمر آئے، حضور گئے اور ابو بکر گئے اور عمر گئے، ترتیب ہی اس طرح سے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ حضرت ابو بکر سے بحث کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ میرے دوست کو میری خاطر چھوڑ دو، جب تم نے جھٹلایا تھا اس نے میری تصدیق کی تھی، جب تم نے جھٹلایا تھا اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مبارک زبان سے، اپنی سچی زبان سے صدیق کہا۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں پرتوئے رسول کو، مرآت رسول کو صدیق کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے اپنے اوپر محنت کی، اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا، یہاں تک کہ صرف نبوت کا فرق رہ گیا اور بالکل ہی آئینہ بن گئے، تو یہ صدیق ہوتا ہے۔ مرآت رسول، پرتوئے نبوت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہی نہیں ہے، صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ مکہ والے پریشان کرتے ہیں تو میں حبشہ ہجرت کر جاؤں۔ ہم لوگوں کو ساتھ لیا اور مکہ سے باہر نکلے۔ جب مکہ سے باہر نکلے تو ابن الدغنہ خزاعی جو بڑا دبنگ سردار تھا اور مکہ والے اس سے دبتے تھے، وہ آتا ہوا نظر آیا۔ تو ابن الدغینہ نے دیکھا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کافر تھا، مشرک تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم مجھے مکہ میں رہنے نہیں دے رہی اور میں جا رہا ہوں۔ ابن الدغینہ نے کہا مثلک لا یخرج انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق فمثلک لا یخرج۔ کہا آپ جیسے آدمی کو کوئی نہیں نکال سکتا، آپ جیسے آدمی کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور اگر کسی شخص پر بوجھ آ جائے تو اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آسمانی آفتوں کے موقع پر مددگار بنتے ہیں۔ بعینہ، وہ اوصاف بیان کیے جو اوصاف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی تھی اور فرمایا تھا کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جو صفات حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی، وہی صفات ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے یا ان سے کچھ تاوان لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے؟ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضور کی اور ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان کو آزاد کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تمام صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ یہ صلح نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی کہ یہ صلح ہو جانی چاہیے، یہ فتح عظیم ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دکھے دل سے کہا اے اللہ کے رسول یہ فتح مبین ہے؟ فرمایا ہاں یہ فتح مبین ہے۔ کہتے میں بول نہیں سکا، میں ابو بکر کے پاس گیا اور میں نے کہا کیا یہ فتح مبین ہے؟ کہا ہاں یہ فتح مبین ہے۔
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو نبوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شامل. غزوہ بدر کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریش میں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اپنی آغوش میں لیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک لگی ہوئی تھی. اور حضرت ابو بکر نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، اللہ مدد کرے گا. اور غزوہ بدر میں اللہ کی مدد ہوئی. غزوہ احد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ہر غزوہ میں. غزوہ حنین میں جب صرف 12 رہ گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور جب خرچ کرنے کا موقع آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹایا. اسلام قبول کیا. اس وقت 40,000 درہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے. پھر اس کے بعد کتنے ہی کمزور مسلمان تھے جن کا فدیہ ادا کیا اور ان کو مشرکوں کے چنگل سے چھڑا لیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے خریدا اور خرید کے آزاد کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، کہ ابو بکر ہمارے آقا ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا تھا. ہجرت کے بعد پہلی مسجد بنانے کا مرحلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا بنی النجار ثامنونی حائطکم، اے بنو نجار، یہ تمہارا جو میدان ہے یہ تم مجھے بیچ دو، میں یہاں مسجد بناؤں گا. بنو نجار نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ بغیر کسی قیمت کے آپ کا ہے. فرمایا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا کہ مسجد بنانی ہے تو جگہ خرید کر بنا لو. وہاں تو قبضے کا پلاٹ بھی نہیں تھا، مالک خود پیش کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یا بنی نجار ثامنونی حائطکم، اے بنو نجار اس اپنے میدان کی مجھ سے قیمت لے لو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول قیمت دے دیجئے. واقدی نے لکھا ہے، اور واقدی جو ہے اہل سنت میں سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے قیمت لے کر آئے اور پہلی جو مسجد بنی ہے اس کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. جہاں آج ہمارے آقا آرام فرما ہے، اس جگہ کی قیمت حضرت ابو بکر نے ادا کی تھی. ریاض الجنہ کہ جہاں پیشانی رکھنے کے لیے مسلمان تڑپتے ہیں، اس جگہ کی قیمت حضرت ابو بکر نے ادا کی تھی اور یہ جگہ وقف کی. جب خرچے کا موقع آیا سب سے پہلے حضرت ابو بکر. غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت بڑا خرچہ تھا، بہت بڑا خرچہ تھا، اور مسلمانوں نے نظیر قائم کر دی. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑی بڑی رقمیں لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آدھی مال اور ملکیت لے کر آ گئے. گھر میں جو کچھ تھا آدھا لیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے جتنا یہاں لے کر آ گیا. اقبال کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس،
اسپے قمر سمو شترو قاطرو حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہ انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جتنے احسانات کیے تھے میں نے اپنی اس زندگی میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کا معاملہ طے ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خوشخبری ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. صحابہ کہتے ہیں ہم خوش ہو رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا اے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ میں نوجوان تھا، میں نے کہا بڑے میاں کو پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے، اللہ خوشخبری دے رہے اور رونا آ رہا ہے. کہا کانا ابو بکر اعلمنا، ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو بکر تھے. وہ پہچان گئے تھے کہ جب کام مکمل ہو گیا تو اب اللہ اپنے محبوب کو ہمارے درمیان نہیں چھوڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ دے دیا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے سے، یعنی ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہے تو ہمارے پاس آ جائے اور یہاں رہنا چاہے تو یہاں رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے اپنے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. امام کا دروازہ کھلا ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. ابو بکر کا دروازہ کھلا رہا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پہ سن 9 ہجری میں خود نہیں جا رہے تھے، امیر حج مقرر کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بتلا دیا کہ میں نہیں ہوں گا تو امیر ابو بکر ہوں گے. جب بیماری کی شدت ہوئی اور آقا گھر پر صاحب فراش ہوئے تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. مشورتاً عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر پڑھا لے. فرمایا لا لا، ہرگز نہیں. لا ينبغي لقوم ان يؤم فيهم امام وفيهم ابو بکر، کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان يؤمهم امام کہ کوئی دوسرا امام ان کو نماز پڑھائے وفيهم ابو بکر، ابو بکر موجود ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ رکھوا کر امیر حج بنا کر اور اپنے بعد مصلی پر کھڑا کر کے بتلا دیا کہ جیسے یہ غار میں میرا ثانی ہے، جیسے یہ مزار میں میرا ثانی ہے، جیسے جنت کے دیار میں میرا ثانی ہے، ایسے ہی خلافت کے بار میں بھی میرا ثانی ابو بکر ہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا یہ اظہار محبت پہنچا دے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری یہ محبت قبول ہو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلام ہو محسن اسلام پر، سلام ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے محسن پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.